العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز وجل آج 17ویں شب ہے اور 17ویں شب یہ اسلام کی ایک عظیم یادگار کی ہمیں یاد دلاتی ہے، یعنی جنگ بدر کی تاریخ 17 رمضان المبارک کہ جس رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کا سامنا کیا اور اسلام کی فلاح و بہبودی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری رات دعا فرماتے رہے۔ بہرحال آپ نے جنگ بدر کا واقعہ تو سماعت کیا ہی ہے، آئیے میں آج آپ کو جنگ بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ ہے اور ان کی ذوات بابرکات سے امت کو کیا کیا فائدے حاصل ہوئے اور آج تک وہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اس کا میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے درمیان ان لوگوں کا کیا مرتبہ ہے جو آپ کے ساتھ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، یعنی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت پانے والے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، بے شک وہ فرشتے جو آپ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، تمام فرشتوں کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، اس لیے کہ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی۔ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد 313 تھی، اور یہ 313 وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کا مرتبہ تمام انبیاء کرام رسولان اعظام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مرتبہ ان 313 صحابہ کرام کا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے ہیں، اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بدری صحابی ہیں، حضرت حاتب بن ابی بلتعہ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور 10,000 صحابہ کرام کی فوج کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے نکلنے والے تھے، یہ پلاننگ چل رہی تھی،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ کے قریب ایسے پہنچیں گے کہ کسی کو خبر نہ ہوگی. اس لیے آپ نے اس انتظام کے لیے مدینہ منورہ کے ارد گرد پہرے بٹھا دیے تھے تاکہ اندر کی بات باہر نہ ہونے پائے. اس طریقے کا پہرا بٹھا دیا تھا تاکہ کوئی آنے جانے والا ہماری چہل قدمی کو اور ہماری اس ایکٹیویٹی کو نہ دیکھے کہ ہم کیا ارادہ کیے ہوئے ہیں اور کب ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں اور کب ہم مکہ پہنچنے والے ہیں. یہ ساری باتیں کسی کو خبر نہ ہو. تو حضرت حاتب بن ابو بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوچا کہ میرے خاندان کے لوگ ابھی بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور وہ مسلمان ہیں. ہم مکہ تو جا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں شکست ہو جائے. اگر شکست ہو گئی تو سب سے پہلے مکہ کے لوگ میرے خاندان کے لوگوں کو تہ تیگ کریں گے, پریشان کریں گے, اس لیے کہ وہ انہی کے قبضے میں ہیں. اس لیے حضرت حاتب بن ابو بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں اہل مکہ پر کوئی احسان کر دوں تو اگر بائی چانس ہمیں شکست ہوئی تو وہ اس احسان کے بدلے میں میرے گھر والوں کے معاملات کو آسانی کے ساتھ دیکھے, اور اگر فتح ہو گئی تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت حاتب بن ابو بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے ساتھ ایک خط لکھا اور اہل مکہ کو اس بات کی خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں. اور خاموشی کے ساتھ اس عورت کو اونٹنی پر سوار کیا اور روانہ کر دیا. وہ عورت ابھی ایک مقام پر پہنچی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ علی جاؤ, ایک عورت ہماری خبر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف جا رہی ہے, اس کو پکڑو اور اسے واپس لے کر آؤ. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور پکڑا اسے. بظاہر اس کے پاس ایسا کوئی خط نہیں تھا, لیکن مولا کائنات کا یقین دیکھیے, آپ نے فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بتایا ہو. تیرے پاس خط ہے, اگر تو نے خط نہ بتایا تو پھر میں زیادتی بھی تجھ پر کر سکتا ہوں. اس نے پھر اپنی چوٹی میں سے وہ مکتوب جو حضرت حاتب بن ابو بلتعہ نے لکھ کر دیا تھا وہ مکتوب نکالا اور اسے پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتا دیا کہ حاتب بن ابو بلتعہ نے مجھے بھیجا تھا. جب حضرت حاتب بن ابو بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ساری باتیں بتائی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اس نے اللہ و رسول کے راز کو فاش کیا ہے, لہذا اس کی سزا قتل ہے اور اسے قتل کر دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اے عمر انہو قد شہید بدرا, بے شک حاتب بدر میں شریک ہوئے تھے. وما یدریک لعل اللہ اطلع على اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معلوم ہے کہ اہل بدر کے بارے میں فرمایا اور مجھے خبر دی کہ اے محبوب اپنے ان جانثار صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں تمہارے ساتھ شرکت کی تھی ارشاد فرما دیجئے کہ تم جو چاہو کرو, اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. جو چاہو کرو, اعملوا ما شئتم, تم جو چاہو عمل کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتا چلا کہ اصحاب بدر صحابہ کرام کا مرتبہ کتنا بلند و بالا تھا. اب رہی بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو کرو, تو کیا معاذ اللہ رب العالمین وہ گناہ بھی کر لے اور جان بوجھ کر گناہ کرے؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ ہے
کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو وہ نفوس قدسیہ ہے جو اپنے ارادے سے کبھی گناہ کرتے ہی نہیں ہے، لیکن اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا انجانے میں، اللہ نے پہلے ہی اس گناہ کو معاف کر دیا ہے. جیسا کہ حضرت حاتم بن ابو بلتعہ سے ایک بہت بڑا معاملہ ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاف کر دیا. تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں اصحاب بدر کا مقام و مرتبہ ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام سے وہ جگہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. اتنے میں کچھ وہ صحابہ آئے جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اور وہ صحابہ آ کر کھڑے ہوئے، لیکن دیکھا کہ مجلس میں جگہ نہیں ہے. اب انہوں نے کچھ کہا کہ بھئی ہمیں جگہ دیجیے، لیکن کسی نے ان کو جگہ نہیں دی کیونکہ پہلے ہی سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور جو اپنے پاس بیٹھے تھے ان کو اٹھا کر بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو اپنے پاس بٹھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ادا اللہ عز و جل کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں کہ خسکو، کشادگی کرو، تو کشادگی کر دو، اللہ تمہارے درمیان کشادگی فرما دے گا. یہ آیت کریمہ ان بدری اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بڑا مرتبہ فرمایا. ان بدری صحابہ کے اندر وہ 10 صحابہ بھی موجود ہیں جنہوں نے جنت کی خوشخبری اپنے جیتے جی پائی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. 4 یاران نبی حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی مولائے کائنات بھی بدری صحابہ ہیں. اگرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ اس وقت آپ کی زوج محترمہ صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی کو وہیں روک دیا تھا. اور پھر بعد میں آپ کی زوج محترمہ کا انتقال بھی ہو گیا، تو آپ شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے محبوب کے حکم پر آپ رکے تھے، اس لیے اللہ کے نزدیک آپ کو بھی بدری صحابہ میں شمار کیا گیا ہے. تو یہ 313 صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کا مرتبہ انبیاء کرام رسولان اعظام کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر ان کا مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بہت سی برکتیں رکھی ہیں. بزرگان دین صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اہل بدر کے نام پڑھے جائیں، صرف ان کے نام لے لیے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرمائے گا. اگر بارش نہ برسے تو بارش عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے جس بیمار کے اوپر ہاتھ رکھ کر اصحاب بدر کے نام لیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا کاملہ عطا فرمائی. یہ اصحاب بدر کا مرتبہ ہے، اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ خود ایک بہت اللہ کی بارگاہ میں مقبول دعا ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت زید بن عقیل اپنے وقت کے ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. فرماتے ہیں کہ سرزمین مغرب کی طرف، یعنی پچھم کی طرف ایک ملک تھا، اور اس ملک میں جانے کا ایک راستہ بڑا خطرناک، جو درندوں اور چوروں سے بھرا ہوا تھا. کوئی بھی قافلہ اگر وہاں سے گزرتا، چاہے وہ کتنی بھی تعداد لے کر جائے، اپنی حفاظت کے ساتھ وہ واپس نہیں آتا تھا. یہاں تک کہ لوگ اکٹھے ہو کر بھی گئے ہوتے تو راستوں میں ان کو لوٹ لیا جاتا اور ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. اس
طریقے سے وہ راستہ تھا۔ تو حضرت زید بن عقیل کہتے ہیں کہ ایک بار میں اسی راستے کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا جہاں شہر میں وہ راستہ آتا تھا، جہاں سے کوئی آتا جاتا تو نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک تاجر ہے جو بڑا مال و اسباب لے کر اپنے ساتھ اسی راستے سے شہر کی طرف آیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اتنا مال تجارت اس کے ساتھ میں ہے، یہ بحفاظت کیسے یہاں پہنچ گیا؟ جب میں نے غور کیا تو اس کے پاس کوئی اور دوسرا بھی نہیں تھا سوائے ایک غلام کے جو اس کا غلام تھا۔ تو میں نے کہا کہ ضرور کچھ نہ کچھ یہ معمہ ہے، اس شخص سے ملاقات کرنی چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ تم کیسے اس راستے سے بحفاظت پہنچ گئے اور تمہارا مال بھی چوری نہ ہوا۔ تو چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ سبحان اللہ، آپ تنہا ہونے کے باوجود اپنا مال تجارت یہاں تک اس راستے سے بحفاظت کیسے لے آئے؟ حالانکہ یہ راستہ تو عرصے دراز تک بند پڑا ہوا ہے، یہاں تو چور اور ڈاکو اور درندوں کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں اس راستے پر اس مبارک لشکر کے ساتھ چلا جس لشکر کو لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کی جانب روانہ ہوئے تھے؟ وہ لشکر میرے ساتھ میں تھا، جس لشکر کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے لیے، دشمن سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور آپ نے جنگ لڑی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کی مدد فرمائی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابہ کا لشکر آپ نے یہاں اس راستے میں پایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اصحاب بدر کو اس راستے میں پایا، اور میں انہی کے ساتھ اس پرخطر راستے سے گزرا ہوں، لہذا مجھے کسی چور اور درندے کا خوف لاحق نہیں ہوا۔ تو زید بن عقیل نے کہا کہ یہ شخص، آپ کو اللہ رب العزت کی میں قسم دے کر پوچھتا ہوں، اپنا پورا واقعہ کھل کر بیان کیجئے، آخرکار بات کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا اصل واقعہ یہ ہے کہ میں ایک بڑا ڈاکو تھا، بلکہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، اور جو بھی اس راستے سے گزرتا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو لوٹ لیا کرتا تھا اور اس کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے جاسوسوں نے ہمیں بتایا کہ ایک بڑا قافلہ مال تجارت کا لے کر ایک تاجر یہاں سے گزر رہا ہے۔ ہم نے بیچ جنگل میں اس تاجر کو روک لیا اور اس پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ اس کے 10 ساتھیوں کو بھی ہم نے مار ڈالا۔ اب وہ تاجر ہماری طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو ہم نے کہا ہمیں صرف تمہارے مال سے غرض ہے، اگر تم خود سے اپنا یہ مال ہمیں دے دو گے تو ہم تمہاری زندگی اور جو باقی ماندہ لوگ ہیں ان کی زندگی کو بخش دیں گے، اور اگر تم نے مال نہ دیا تو ہم تم سب کو قتل کر ڈالیں گے اور تمہارا مال بھی لے لیں گے۔ تو اس تاجر نے کہا تم یہ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ میرے ساتھ اہل بدر ہے۔ تو میں نے کہا نہ میں بدر کو جانتا ہوں نہ اہل بدر کو۔ تو اس تاجر نے میرا یہ جواب سن کر اللہ اکبر کہا، اور پھر کچھ نام پڑھنے اس نے شروع کیے جو نام میں نہیں جانتا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ نام پڑھنے شروع کیے، اس نام کی وجہ سے ہم پر رعب طاری ہو گیا، ڈر طاری ہو گیا، ہمارے قدم اکھڑ گئے۔ اچانک جنگل میں تیز آندھی چلنے لگی اور ہمیں اس آندھی میں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی ہتھیاروں کی گرج ہو، نیزے ٹکرانے کی آواز تھی، مختلف طریقے کی آواز ہم نے سنی۔ ہم نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اہل بدر نے صبر جمیل کے ساتھ دشمن کا سامنا کیا۔ پھر اچانک میں نے کچھ شاہین صفت آدمیوں کو دیکھا
کہ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے لوگوں کو گھیر لیا، اور جتنے لوگوں کو ہم نے مارا تھا ہمارے اتنے ساتھیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہاں تک کہ میں اس تاجر کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ہمارے لیے کوئی راستہ کر دے۔ تو اس نے کہا کہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ تم اپنے برے کام سے توبہ کرو۔ میں نے فوراً اپنی ڈکیتی سے توبہ کی، میرے ساتھیوں نے بھی میرے ساتھ توبہ کی، اور پھر اس کے بعد وہ لشکر چلا گیا اور میں نے اس تاجر کو چھوڑ دیا۔ پھر اس سے میں نے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم کون سے نام پڑھنے لگے تھے جس کی وجہ سے تمہاری یکدم تائید الہی ہو گئی، اللہ کی مدد ہو گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اہل بدر کے نام پڑھ رہا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اہل بدر کے نام مجھے بھی سکھاؤ۔ تو اس ڈاکو کو اہل بدر کے نام سکھائے جو اب توبہ کر چکا تھا۔ تو اب اس نے بتایا کہ اب چاہے کیسا ہی خطرناک راستہ کیوں نہ ہو، میں اہل بدر کا نام پڑھتے ہوئے اس راستے سے نکل جاتا ہوں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تمام اصحاب بدر میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ان صحابہ کی یہ برکتیں رکھی ہیں۔ بزرگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین نے اصحاب بدر کی برکتوں پر کتابیں لکھی ہیں۔ ان واقعات میں سے اور ان برکت میں سے میں نے صرف ایک برکت آپ کو سنائی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات بزرگان دین کی زندگی میں گزرے کہ جو انہوں نے اصحاب بدر کی برکت کے ذریعے حاصل کیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً موقع ہے، کل جنگ بدر بھی ہے۔ اب نام تو ایسے ہیں کہ آپ بھی اس کو پڑھ نہیں پائیں گے، کم از کم ہم اللہ کی بارگاہ میں اصحاب بدر کے ذریعے اپنی مصیبتوں پریشانیوں کا واسطہ، اللہ کی بارگاہ میں اصحاب بدر کا واسطہ دے کر اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو ضرور آپ دعا کریں۔ ہم یہاں پر بھی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اصحاب بدر کے صدقے میں ہم تمام کی مغفرت فرما دے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم و کرم فرما، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما، سکون عطا فرما، بے روزگاروں کی کو روزی عطا فرما اور روزیوں میں برکتیں عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک اسلامی بھائی ہیں جن کی والدہ کئی عرصے سے بیمار ہے، پروردگار عالم ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، پروردگار عالم اصحاب بدر کا صدقہ عطا فرما دے، ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے، مولا ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طریقے سے انہوں نے تیرے دین کی مدد کی، اے پروردگار عالم ہمیں بھی اپنے دین کا خادم بنا لے، ہمیں بھی ان کے صدقے میں اپنے دین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں نماز، روزہ اور تمام عبادات الہیہ کو تیری شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم بالخصوص حاضرین محفل جو یہاں موجود ہیں، تیرے محبوب اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ان واقعات کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مولا اصحاب بدر کی برکتیں ان سب کو عطا فرما دے، ان تمام کی تمام مصیبتوں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، ہر بگڑے ہوئے کام کو بنا دے، مولا ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ جو اسلامی بہنیں بغیر رشتے کے بیٹھی ہوئی ہیں، مولا ان کو صحیح سنی صحیح عقیدہ رشتہ عطا فرما دے، جو اسلامی بھائی بغیر رشتے کے بیٹھے ہوئے انہیں رشتہ عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرما دے، اپنے ماں باپ کا شریعت کے مطابق فرما بردار فرما دے۔ اے مولا اصحاب بدر کے صدقے میں ہم تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پوری فرما، اصحاب بدر کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار عالم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔
اللہم رب زدنا علما، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔